وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 27 2 ایئرز لیٹر۔ وہ کچن میں کھڑی سینڈوچ بنا رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ اچانک مڑی تھی۔ سامنے ہی اس کی پیاری سی کیٹو معصومیت سے بیٹھی ہوئی اپنی دم ہلا رہی تھی۔ وہ اس کی ہی طرح تھی، سفید نرم ملائم بال اور چہرے پہ چمکتی دو بنٹے جیسی نیلی آنکھیں۔ اوہ تم ہو، کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ وہ اس کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آئی تو کیٹو جلدی سے میاؤں میاؤں کر کے اس کی توجہ پانے کو بےتاب تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جب اسے اٹھاتے ہوئے مسکرائی تھی تب اس کی نیلی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ بلی کو دودھ ڈال کر دینے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تھی اور وہاں بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا جہاں پہ مختلف نیوز چینل پر نیوز چل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پہ تھیں، تبھی اسے اپنے بائیں سائڈ پہ مشکوک حرکت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹ سے ادھر نگاہ کر گئی۔ ایک سایہ تیزی سے اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھی تھی، نیلی آنکھوں میں سراسیمگی کی لہر تھی۔ جبکہ سینڈوچ میز پہ چھوڑے وہ آہستہ سے اپنے اکلوتے روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم خوف سے سست تھے۔ آہستہ سے روم کے دروازے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے چڑکی آواز کے ساتھ آئی تھی اور دروازہ کھلنے لگا۔ ہینڈی کے چہرے پہ خوف تھا۔ تبھی کسی کا مضبوط بازو اس کے گرفت کر گیا تھا اور وہ حصار میں لیے اسے اندر کھینچ گیا تھا۔ ہینڈی کی چیخ بے ساختہ تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ سراسیما ہوئی تھی۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی قربت میں ہینڈی کی سانس رک چکی تھی۔ چہرہ منجمد سا تھا مگر نیلی آنکھوں پہ پہرا دیتی پلکوں میں ہلکی سی لرزش لازمی تھی۔ وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں چمک جھلکی تھی۔ ڈینیز اس کے لبوں سے بے ساختہ سرگوشی میں نکلا تھا تو وہ اس کے ہلتے ہونٹوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے زاویے پہ پریشان ہوئی تھی اور پھر دل کی دھڑکن تیز ہوئی جب وہ اس کے چہرے پہ جھکنے لگا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں بے قراری تھی، اسے پا لینے کی، اسے چھو لینے کی، اور وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ اس کے سفید چہرے پہ گھلتا گلابی پن مقابل کو مدہوش کر رہا تھا۔ اس کی مزاحمت کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو کمر میں باندھ گیا تھا۔ وہ تھوڑی سی کرا اٹھی تھی۔ آخر تم مجھے مل ہی گئی۔ وہ سرگوشی میں بہکتا اس کے لبوں کو چھونے لگا۔ ابتدا میں ہلکا سے چھوتے وہ پیچھے ہٹا تو اس کا گلابی چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر دی تھی۔ اناری چہرہ شرم سے چھلکتا نظارہ پیش کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنے لبوں پہ محسوس کر رہی تھی مگر اپنی آنکھیں نہ کھول سکی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتی تھی؟ ان گہری نظروں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ چند سیکنڈ بعد دوبارہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو گیا تھا۔ وہ بند آنکھوں سمیت اس کے پرتپش لبوں کو محسوس کر رہی تھی۔ داڑھی کی چبھن اس کے گلابی رخساروں کو سرخ کرنے لگی۔ وہ آہستہ سے چھوتا، کبھی چند پل رکتا ہوا اس کے دل کو بے ترتیب کرنے لگتا تھا کہ اس کی کان کی لو تک سرخ ہونے لگی تھی۔ اچانک وہ پھر سے جھکا تھا مگر اب اس کے لمس میں نرمی کے بجائے سختی چھانے لگی تھی۔ وہ اپنے کمر پہ بندھے ہاتھوں سے مزاحمت کرنے لگی تھی مگر وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ جمائے اسے روک گیا تھا۔ ہینڈی کی رفتہ رفتہ سانس بند ہونے لگی۔ اس کی مزاحمت جاری تھی مگر ڈینیز کے لبوں کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سانس کی کمی کی وجہ سے زرد پڑنے لگی، جسم لرزنے لگا اور اسے محسوس ہوا جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گی، مگر ڈینیز اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں پہ ڈینیز کی سخت گرفت سے لال نشان بننے لگے۔ منفی میں سر ہلاتی اسے دور کرنے لگی۔ سانس رکنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس کھو جاتی کسی کے نرم و گداز جسم نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہی 2 سال پرانی خوابیدہ آنکھیں اور ان پہ گھنی پلکوں کی جھالڑ، وہی کالے بال جو اب کافی حد تک لمبے بستر پہ بکھرے ہوئے تھے، وہی گلابی نازک ہونٹ جو اس وقت تھر تھر خوف سے لرز رہے تھے، اور وہی ننھی ناک جو پھولی ہوئی سانسوں کو استعدال پہ لا رہی تھی۔ وہ جھٹ سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ گہری سانس سے اس کا سینہ حرکت کرنے لگا۔ وجود پہ کپ کپی طاری تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں پہلے سے زیادہ نکھر گئی تھی۔ شاید بچپن اب جوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ جی ہاں، آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی اور ایسے خواب اسے 2 سال سے آ رہے تھے، اس شخص کے ساتھ جس سے وہ ڈرتی تھی اور جس کی قربت سے وہ بھاگ گئی اور دنیا کے کونے میں چھپ کر خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ ہینڈی کو یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا کہ ڈینیز اس کے خوابوں میں کیوں آتا تھا۔ جب وہ اسکول میں تھی تب بھی وہ اس انجان شخص کو دیکھتی آئی تھی اور اب جب سے اسے چھوڑ آئی تھی تب بھی وہ اسے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی، ایسے جیسے وہ کبھی اس سے جدا ہوا ہی نہیں تھا۔ روزانہ خوابوں میں اسے مل کر جاتا تھا۔ یہ تعلق جیسے روح کا تھا۔ دن کے اجالے میں وہ تمام فکروں سے زیادہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش تھی، مگر رات کا خواب اسے ہر دفعہ رہتا تھا جو مختلف طریقوں سے ہمیشہ اس کے قریب آتا تھا۔ وہ ڈینیز تھا اور خوابوں میں آ کر ستانا اس کا روز کا کام تھا۔ ہینڈی کبھی کبھی خوف سے سو بھی نہیں پاتی تھی۔ اسے اس بات پر ہمیشہ حیرانگی رہی تھی کہ وہ جب تک وہ اس کے ساتھ رہی تھی اس کو کبھی ایسے خواب نہیں آئے تھے، مگر اس کی جدائی میں ہی وہ ایسے خواب کیوں دیکھتی تھی؟ اس کی چلتی سوچوں کو بریک تب لگی جب اس کی کیٹ سی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی اور خاموش تھی، شاید اس کے اٹھنے کے انتظار میں تھی۔ تبھی وہ معصوم موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ہینڈی کو اس پہ بہت پیار آیا تھا، یہ کیٹ ہی تو تھی، اس کی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اوہ میرے بیبی کو بھوک لگی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سفید نرم بالوں کو انگلیاں پھیرنے لگی تو وہ مزید پھیل کر اس کی گود میں لیٹ گئی۔ چلو آؤ تمہاری خوراک کا انتظام کیا جائے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی اور پھر اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ ساتھ اس کو دودھ بھی باؤل میں ڈال کر دیا۔ آج اس نے کام پہ نہیں جانا تھا اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا ٹائم ڈیوٹی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اس نے اپنا وقت انجوائے کر کے گزارنا تھا، ہینڈی نے سوچ لیا تھا۔ بریڈ کو کترتے ہوئے وہ لاپرواہی سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایل سی ڈی آن کرتے ہوئے جو نیوز لگی ہوئی وہ دیکھ کر ہینڈی سے جھجک کر اپنی نظریں پھیر دی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ مختلف چینلز پر نظر آتا رہتا تھا، لیکن ہینڈی نے کبھی ان چینلز کو دیکھا نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ سمر ہی آتی تھی، وہی سمر جس نے کبھی اسے ڈینیز کی حقیقت بتائی تھی اور اسے وہاں سے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ یہ وہی سمر تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ ڈینیز سے چھٹکارا تک پانے کے لیے سمر نے اسے ہر طرح کا اس کا راز رکھا تھا، اسے اپنے ہی انتظام کی ہوئی جگہ پہ رکھا تاکہ ڈینیز اس کا سراغ نہ لگا سکے، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو سوچتی تھی کہ سمر اب ڈینیز کے ساتھ کیوں رہتی تھی، وہ ہمیشہ اس کے قریب کیوں پائی جاتی تھی، جبکہ اسے اس نے اس حد تک بدظن اور خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سمر نے اسے یو ایس میں ہی ایک فلیٹ دے دیا تھا تاکہ ڈینیز دنیا کا ہر کونا چھان لے، مگر اسے ہینڈی مل نہ سکے۔ جلد ہی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ جی جی بالکل، سمر کی کہکہا لگاتی آواز پہ وہ حال میں لوٹی تھی تو حیرت سے نگاہ سمر پہ ڈالی جو ہنستے ہوئے ڈینیز کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ڈینیز کے بازو کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ہینڈی کو نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شادی؟ آپ تقریباً 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں ڈینیز صاحب، کیا خیال ہے؟ ایک رپورٹر جلدی سے مائک ڈینیز کے چہرے کے آگے کر گئی تھی۔ ہینڈی نے کافی عرصے بعد اسے دیکھا تھا، جبکہ خبروں میں وہ اکثر آتا رہتا تھا بطور سمر کے بوائے فرینڈ کے طور پہ۔ سمر تم ان کا معاملہ حل کرو۔ ڈینیز کے سنجیدہ لہجے پہ سمر کا رنگ پھیکا پڑا تھا، پھر وہ زبردستی مسکراتے ہوئے تمام رپورٹرز کو نپٹانے لگی، جبکہ اس نے ڈینیز کو رفتہ سے وہ جگہ چھوڑ کر جاتے دیکھا تھا۔ ہینڈی ساکت وجود لیے سب دیکھ رہی تھی، پھر رفتہ سے اس کی نظر اپنے ہاتھوں پہ گئی تھی۔ چمکتی رنگ خوبصورتی سے اپنی موجودگی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں نہ جانے کیوں اسے اتار نہیں سکی تھی۔ ہم نے اسے دل سے ہارا تھا، مگر جتنی مرضی وہ بڑی ہو جاتی، سمر جیسی عورت کی چال نہیں سمجھ سکتی تھی۔ نیلے نینوں میں بے چینی تھی، ٹوٹی ہوئی بے چینی۔ اتنے سال کی ریاضت کا یہ صلہ تھا کہ وہ اس سے اب مکمل طور پر بچھڑ رہا تھا۔ وہ کاغذی رشتہ ختم ہو رہا تھا، دیمک کی طرح۔ اپنی تقدیر میں تو کچھ ایسے ہی سلسلے رکھے ہیں، کسی نے بھول کر اپنا لیا، کوئی اپنا کر بھول گیا۔ سمندر کنارے ڈھلتی شام نے ماحول کو مزید دلکشی بخش دی تھی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں ریت پہ اترتے ہوئے اس کی رنگت پہ سنہری پن ادا کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ سے پانی کی پتلی لہریں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس حسین منظر کو دیکھ کر بھی مسمرائز نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے سفید ننگے پاؤں آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، جن پہ کبھی کبھی ریت کے ذرے چپک جاتے تھے۔ وہ بے نیاز تھا اس خوبصورتی سے، اس دلکش ماحول سے۔ اس کی آنکھیں تو ایک ہی نقطے پہ مقید تھیں۔ اس گہری لڑکی پہ کالے کھلے بالوں کی لہریں سمندری ہواؤں سے اڑ رہی تھیں، جبکہ اس کے ننگے سفید پاؤں سمندری پانی سے بھیگ کر چمک رہے تھے۔ اس کی مدھم جھرنے جیسی ہنسی کبھی کبھی اس کے کانوں سے ٹکرا کر سرور بکھیر دیتی تھی۔ وہ پاگل لڑکی تھی اور اکثر پاگل پن میں اس سے جدائی اختیار کر لیتی تھی، جیسے ابھی وہ لاپرواہی سے اس ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس چلمن گرتی شعاعوں کے درمیان اس کا مورتی جیسا شفاف وجود کسی مصور کا حسین تصور لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا ڈارک آنکھوں میں اچانک نمی کیوں اتری تھی۔ شاید اس کی آنکھیں کافی دیر سے اسی پہ ساکھ تھیں، تبھی تو شفاف قطرہ گرا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کی چاہ میں خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ منجمد ہونٹوں پہ بھولی بصری مسکراہٹ بکھری تھی۔ او نو! تبھی وہ ہلکی سی چیخی تھی تو وہ گھبرا گیا، دل دھڑکا اور مدھم قدموں نے تیزی پکڑ لی۔ اوف! سارا ڈریس خراب ہو گیا۔ وہ شاید لہروں سے کھیلتے ہوئے گری تھی، مگر اس کے چہرے پہ اب ہلکی سی پریشانی تھی۔ اسے اپنے ڈریس کی فکر تھی۔ تبھی ایک بڑی لہر پھر سے آئی تھی اور اس کے ریت سے پہ گرے وجود کو متحرک کر کے گئی۔ وہ کھلکھلائی تھی، گلابی لبوں سے جھانکتے سفید دانتوں نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ اس سفید مورتی سے پھوٹتی روشنی نے ایک دفعہ پھر سے ان ڈارک گہرے نینوں میں چبھن پیدا کی تھی اور ہلکی سی نمی چھلکی تھی۔ تبھی وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے آنکھ کا کونا صاف کرنے لگا۔ قدم تیزی پکڑ گئے تھے اور وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ پھر سے نئے جہاں کو پہنچ گیا تھا۔ پلکیں ساخت تھیں اور ڈارک براؤن آنکھوں میں گہرائی اتر آئی تھی۔ آغاز عشق خوب تھا، انجام کیا کہوں؟ پہلے تو تھی دل لگی، اب دل کو جا لگی۔ تبھی مسکرا کر چہرہ اٹھا گئی تھی، چہرے پر وہی معصومیت، نیلے کٹوروں سے چلکتا نشہ، گلابی بھرے ہوئے لبوں کی لالی اور رخسار کا اناری پن۔ بدلا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہی تھا۔ تبھی وہ چونکا تھا۔ وہ اپنے بھیگے بالوں کی ہاتھ کی پشت سے رخساروں سے ہٹا رہی تھی اور ساتھ اسے اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اسے بلا رہی تھی،
ڈینیز کے قدم مسرور سے اس کے قریب جانے لگے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار اپنی طرف حرکت کرتی اس کے قدموں کو تیزی بخش گئی تھی اور پھر وہ اس کی نازک انگلیوں کو پکڑ گیا تھا۔ اس کے جسم میں پر کی لہر دوڑی تھی، لمس کے تلاش نے اسے اضطراب میں رکھا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ سے روئی جیسے لگے تھے، وہ انہیں مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کا سہارا لیتی ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے سہارا دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ ڈینیز بے یقین تھا۔ تبھی ایک بڑی لہر نے ان کے قدموں کو لڑکھڑایا تھا اور اس سے پہلے اس کا نازک وجود دوبارہ ان سے اٹکیلیاں کھاتی لہروں کی زد میں آتا، وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ وہ اسے مضبوطی سے تھام گیا تھا، اتنا کہ وہ دور نہ جا سکتی۔ مجھے معلوم ہے تم ہر رات کی طرح آج بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، مت جاؤ۔ وہ اس کی کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی کلائی پکڑ گیا، آنکھوں میں بے قراری تھی، جبکہ چہرہ بار بار نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ نہیں نا، مت جاؤ، مت جاؤ، وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نہیں، مت جاؤ، مت چھوڑو۔ سمر اس کے قریب بیٹھی اس کے چہرے پہ بکھرے حزن و ملال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ادھ کھلے گلابی ہونٹوں کی سرگوشیاں کبھی کبھی سمر کو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ اس کے پاس تھا، مگر روح تو کسی خوابوں میں اتر گئی تھی۔ سمر کو اپنے ان سالوں میں کچھ حاصل نہیں ہو پایا تھا، حتیٰ کہ اس کی ایک دلکش مسکراہٹ تک نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے لرزتے ہاتھ پہ رکھ گئی تھی تو وہ جلدی سے اسے پکڑ گیا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ داڑھی کچھ بڑی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ دلکش لگتی تھی کہ دیکھنے والا تا دیر الجھا رہتا ہے۔ وہ خزاں کے پتوں جیسی بادامی آنکھیں بند تھیں، جن میں اکثر لال لکیریں پھیلی رہتی تھیں۔ مت جاؤ، وہ چیخ کر اٹھا تھا۔ وہ اپنے قریب سمر کو دیکھ کر چند پل ساکت ہوا تھا، پھر اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ضبط کرتا ہوا اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا، پھر جھٹ سے اٹھا تھا۔ سورج کی شعاعیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ سمر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر مایوس ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈائیورس کے کاغذات پہ گئی تھی، تو وہ دوبارہ حواسوں میں آتی جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ڈینیز کو منانا تھا، کسی بھی حال میں اسے اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنے ہی تھے۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی، لب بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ تو تم چھوڑ ہی گئیں، وہ اذیت سے مسکرایا تھا اور پھر منہ پہ پانے کے چھینٹے مارنے لگا۔ وہ 2 سال سے سمر کے ساتھ تھا، اس کے قریب رہ کر بھی وہ ہینڈی تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا، یا شاید سمر نے کبھی اس سے رابطہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اکتا چکا تھا، اس کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ ہینڈی کے جانے کے بعد اس نے فوراً اسکول کا رخ کیا تھا، مگر وہاں پہنچ کر بھی کافی دن تک اسے ہینڈی نہ مل سکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی ہر ممکنہ حد تک پسندیدہ جگہ، گھر، ریسٹورنٹ اور ہر طرف دیکھ چکا تھا، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ مایوسی نے اسے ہر چیز سے اکتا دیا تھا۔ اب اسے غصہ جلد آنے لگتا تھا، شاید ضبط ختم ہو چکا تھا۔ تولیے سے منہ پہنچتا جب وہ باہر آیا تو سمر کے ہاتھ میں وہی کاغذات تھے جو اس نے کب سے بنوا رکھے تھے۔ وہ کئی بار کوشش کر کے اس سے اس پہ سائن کروانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی ٹال دیتا، مگر آج صحیح معنوں میں اس کا میٹر گھما ہوا تھا۔ تبھی وہ قہرزدہ نگاہ لیے اس تک پہنچا تھا اور ان کاغذوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سمر شوق سے اچانک کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا یہ رویہ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا تھا، خاص کر جب سے ہینڈی گئی تھی۔ وہ اس سے نرمی برتتا تھا، مگر آج اسے اس کے چہرے پہ وہی پرانی نخوت اور تل ملاہٹ دکھائی دی تھی۔ تو کیا اب وہ اسے چھوڑ دے گا؟ سمر کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے اسے کتنا شادی کے لیے پرپوز کیا تھا یہ وہی جانتی تھی، مگر وہ ہر دفعہ ٹال دیتا تھا۔ سمر! تبھی اس کی کڑک آواز پر سمر ہوش میں آئی تھی اور زمین پہ گرے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، اور پھر اسے جو چہرے پہ سختی لیے اسے گھور رہا تھا۔ صبح صبح تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے روم میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ دانت پہ دانت جمائے سختی سے بولا تھا۔ سمر کے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ ڈینیز، تم نے خود ہی… میں نے تمہیں روم کی دی تھی، مگر صرف اہم کاموں کے لیے۔ مختلف پروجیکٹس ہم نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے۔ مگر تم صبح صبح کس کام سے آئی ہو؟ وہ کھردری اور تلخ لب و لہجے میں بولا تھا۔ سمر نے لب بھینچ لیے، چہرے پہ شرمندگی سے سرخی چھائی تھی۔ لیکن تم نے ان کاغذات پہ دستخط کیوں نہیں کیے اور انہیں پھاڑ کیوں دیا؟ وہ اب سوال پہ اتری تھی۔ ڈینیز نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی تم جاؤ، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے باہر، وہ بولا تھا۔ سمر کو اب غصہ آیا تھا، تبھی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس کے کپڑوں پہ کافی گر گئی اور کپ نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ میز سے ٹکرائی تھی۔ ڈینیز نے لاپرواہی سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ اسے اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا تھا۔ وہ نہ ہینڈی کا پتہ چلا سکا، اس لیے اب وہ اسے چھوڑ رہا تھا تاکہ وہ واپس جا سکے۔ اوہ! سمر نے اپنے کپڑے پہ بھدے داغ کو دیکھا تھا، پھر اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ دی، اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنا ڈریس صاف کر لوں، پھر نکلتی ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہنوز کام میں
کام میں مصروف رہا تو وہ پیر پٹکتی واش روم چلی گئی۔ تبھی سمر کے موبائل پہ بیپ ہوئی تھی اور نوٹیفیکیشن جگمگایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مشغول رہا، مگر کچھ دیر بعد اس کے موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے سمر کی اب کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کئی دفعہ اس کا پورا موبائل چھان مار چکا تھا، مگر کوئی بھی مشکوک حرکت سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہینڈی کا پتہ چل سکا تھا۔ اب بھی وہ آرام سے تھا، مگر بار بار ہوتی وائبریشن پہ اسے ٹیبل تک آنا پڑا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے میسج آیا ہوا تھا، اب کال مسلسل جاری تھی۔ ڈینیز نے اکتا کر پک کی تھی، مگر موبائل سے ابھرتی آواز نے اس کے ہاتھ میں موجود برش کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ منجمد سا اپنی سماعت میں اسے سن رہا تھا۔ ہیلو سمر۔ ہیلو، دیکھو مجھے معلوم ہے تم بزی رہتی ہو اور تم نے مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر میری بات سن لو پلیز، میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ بول رہی تھی، مگر وہ ساکت تھا۔ برسوں پرانی اس آواز کو سننے کے لیے اس کے کان تڑپ رہے تھے۔ اس کا دل مردہ تھا جو اب دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ آنکھوں میں امید کی روشن لہریں چھائی تھیں۔ وہ تیزی سے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر گیا تھا اور سمر کے کال لاگ سے ڈیلیٹ کر دیا۔ اسے معلوم تھا ہینڈی کی آواز میں چھپی پریشانی سے وہ پتہ لگا گیا تھا کہ سمر نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اسے بھڑکانے والی بھی سمر ہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا جب وہ سب کچھ چھوڑ رہا تھا تب امید کیسے اپنا راستہ نکال گئی تھی۔ شاید جدائی لکھی ہی نہیں تھی، وہ اس کی تھی اور اس نے اس تک ہی جانا تھا۔ وہ جلدی سے موبائل رکھتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہینڈی نے حیرانگی سے موبائل کی ٹونڈوں پر اس موبائل دیکھا تھا۔ کال کٹ چکی تھی، شاید سگنل پرابلم ہو، مگر وہ بات نہیں کر سکی تھی، پوچھ نہیں سکی تھی۔ سمر نے کبھی اس سے رابطہ ہی نہیں کیا تھا تو اس نے بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر ٹی وی پہ آتے ہی ان کے شادی کے انٹرویو نے ہینڈی کو کال کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کام رسکی تھا۔ سمر نے اسے کال کرنے سے منع کیا ہوا تھا، مگر وہ کیا کرتی، وہ بے چین تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس نے سوچا تھا آج وہ بغیر کسی پریشانی اور سوچوں کے خوشی سے یہ دن گزارے گی، مگر آج ہی کے دن وہ سب سے زیادہ بے چین تھی۔ دن کی شروعات تو اس ظالم کے دیدار سے ہوئی تھی جس کا چہرہ اب سمے کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی لالی زیادہ پھیل چکی تھی، مغرور ناک اسی طرح تنی ہوئی تھی اور وہ ساخت لال لب اور گردن کی ابھرتی ڈھلتی ہڈی اس کی متاعت کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ دماغ کو جھٹک کر اس کا نقش مٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، پھر اٹھ کر تیار ہوتی اپنی فیورٹ جگہ پر جانے لگی۔ آج کے دن بکس کی ایگزیبیشن تھی اور اس نے یہ سب سوچ کر آج کا دن اپنی لائبریری میں گزارنا تھا۔ آج دنیا کے مختلف رائٹرز نے وہاں اپنی بکس سبمٹ کروانی تھی اور وہ شوق سے وہاں جانے کو تیار تھی۔ خوبصورت سے گلابی فراک میں اس کا نزاکت لیے وجود کافی جچ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ ہلکا سا لپ گلوس لگائے ہوئے اس کے کانوں میں میسیجز ٹیون کی آواز بجی تھی تو وہ خود کو ہلکا پھلکا تیار دیکھ کر پیچھے ہٹی اور موبائل اٹھایا۔ ہیپی برتھ ڈے ہینڈی، مے یو لو ہیپی اینڈ لانگ لائف فرام لیزا۔ ہیپی برتھ ڈے ہینڈی، بہت خوش رہو۔ اپنی پیاری دوست کو کیک کے ساتھ اپنی تصویر بھیجنا بھولنا مت، جولی کی طرف سے۔ ہیپی برتھ ڈے ہینڈی، اوہ مجھے یاد ہے تم مجھ سے ڈرتی ہو، مگر سالگرہ وش تو بنتا تھا ایمبرے۔ مختلف پیغامات موصول دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی، ساتھ پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈیڈ کی ویڈیو کال آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے ڈیڈ کو کیسے کیسے بہانے کر کے منایا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے تھے، ورنہ وہ اسے فوراً اپنے پاس بلا لیتے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو وہ اپنے پیارے گارڈن میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ مسکرا رہے تھے، ہاں اب کچھ کمزور لگ رہے تھے۔ میری بیٹی کو سالگرہ مبارک ہو، وہ شفقت سے گویا ہوئے اور اسے مختلف دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ ہینڈی کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ اپنوں سے دوری آسان تو نہیں تھی اور وہ بھی اکلوتا اپنا، صرف اس کا باپ۔ بہت شکریہ ڈیڈ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ پھر چند ایک باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ہمیشہ انہیں خفیہ نمبر سے کال کرتی تھی اور اسی وقت سم بند کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا ڈینیز ضرور اس تک پہنچنا چاہے گا، اسی وجہ سے اس نے ایسا قدم اٹھایا تھا۔ جولی اور لیزا اس بات سے واقف تھیں، اسی وجہ سے وہ ان سے زیادہ رابطہ نہیں کرتی تھیں۔ ان تینوں کی دوستی فاصلے نے مزید گہری کر دی تھی۔ اور پھر ہینڈی کو وہ لمحہ بھی یاد آیا تھا جب اسٹیفنا کی موت نے ہینڈی کے خواب میں دخل دیا تھا، اور اس کے بعد جولی نے کافی دیر بعد اسے بتایا تھا کہ اسٹیفنا کی موت ایک ویمپائر نے کی تھی۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ ڈینیز کے علاوہ تو اس وقت اس ایریا میں کوئی بھی ویمپائر نہیں تھا۔ اس وقت اسے ڈینیز بہت ظالم لگا تھا۔
اب بھی اس نے یہ سوچ کر جھجری لی تھی، مگر پھر اپنی پیاری کیٹو کو دیکھ کر وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھا گئی۔ چلو ایگزیبیشن چلتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اس کو ساتھ لیے دروازہ لاک کرتی نکل گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس نے اب دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ پانا تھا۔ کسی کی تلاش ختم ہونے والی تھی اور اس کے موبائل میں موجود سم نے اس کو ڈھونڈ نکالنا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسی تگدو میں تھا کہ اس کی لوکیشن معلوم کر سکے۔ اس کے لیے اسے ماہرین کی ضرورت تھی۔ تبھی وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ اب وہ اسے دور جانے نہیں دے گا۔ وہ مل گئی تو اسے قید کر لے گا، ڈینیز نے سوچ دیا تھا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ کے اس نے نمبر دیا تھا۔ شکر تھا وہ نمبر بند نہیں تھا، اور ویسے بھی ہینڈی نے خفیہ نمبر کے بجائے اپنے عام استعمال والے نمبر سے سمرک کر لی تھی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ رابطہ نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اسے بھول گیا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ سر آپ کو اس نمبر پر کال کرنی ہوگی، اور جب تک اگلا بندہ بول نہ لے اور بات نہ کرے تب تک آپ کو اس کی لوکیشن معلوم نہیں ہوگی۔ وہ بول رہا تھا۔ ڈینیز نے لب کھینچے۔ اچھا تم کال کرو اور اسے کہنا کہ تم کسی کمپنی کی طرف سے جاب آفر کر رہے ہو۔ وہ موبائل ساتھ کھڑے شخص کو پکڑاتا ہوا بولا تھا۔ اس شخص نے قدرے حیرت سے ڈینیز کو دیکھا تھا۔ عجیب کسٹمر تھا۔ پھر اس کے گھورنے پہ وہ جلدی سے موبائل پکڑ کر کال ملا گیا۔ واو کتنی زبردست جگہ ہے۔ ہینڈی سارے ہال میں گھوم رہی تھی۔ یہ لائبریری کے ساتھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہال تھا۔ افسوس آج کل کے لوگ کتابوں سے قدرے دور ہی رہتے ہیں، اس لیے اکا دکا لوگ ہی دکھائی دیے۔ وہ وہاں سے ٹرالی کھینچ کر کتابیں اکٹھے کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ساتھ ہی بلی کی رسی بھی وہ ساتھ پکڑے ہوئے تھی، جو خوشی سے ادھر ادھر اچھل رہی تھی۔ ہینڈی کو بھی اتنی بکس دیکھ کر بہت مزہ آیا تھا۔ بکس کے مختلف سیکشنز بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے فیورٹ سیکشن کی طرف آئی تھی۔ لمبی لمبی قطاروں والے ریک میں فینٹیسی بکس دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی اور ہر جگہ پہ پھیر کر بکس رکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام شروع کرتی، اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ہینڈی نے حیرت سے ان نون نمبر دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے سر جھٹک کر اگنور کیا، مگر مسلسل کالز پہ اسے اٹھانا پڑا۔ جی ہیلو۔ ہاں جی، ہینڈی نے ماتھا سکیڑتے ہوئے اگلے کی بات سنی تھی۔ جی میم، میں ایلیسن انٹرپرائزز سے بات کر رہا ہوں۔ جی بولیے میم، ہم جابز آفر کرتے ہیں اور آپ کا نمبر ملا ہے، آپ کو شاید جاب کی ضرورت ہے، آپ انٹرویو دینے آ سکتی ہیں۔ وہ شخص بول رہا تھا، مگر اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ ہینڈی نے لب بھینچ کر حیرت سے بات سنی تھی۔ اسے معلوم تھا آج کل جھوٹی جابز کافی چل رہی تھی، جو بس انسان کا وقت ضائع کرتی ہیں اور فیک ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جاتی۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ بول رہی تھی۔ کمپیوٹر پہ بیٹھے شخص نے ڈینیز کو اوکے کا نشان دیا تھا، اور ڈینیز اشارہ سمجھتے ہوئے شخص سے کال لے کر کاٹ چکا تھا۔ ہینڈی نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا اور پھر کاندھے اچکاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ڈینیز نے ایک نظر پتے پہ ڈالی تھی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی چال میں مضبوطی تھی، آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اب وہ اسے بتائے گا کہ دوری میں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ سفید اور سنہری بالوں کو جوڑوں میں قید کیے وہ اس وقت سیلڈ بنا رہی تھی۔ وجہ وہی ایک تھا جو اسے تنگ کیے رکھتا تھا، اس ننھے شہزادے کا باپ جو ایک ملکہ کو ہمیشہ اپنا حکم دیتا خوش ہوتا تھا۔ یلدز بھی مصنوعی اکتاہٹ لیے اسے گھورتی تھی، مگر بعد میں اسی محبت کے ساتھ اس کے سارے کام کرتی تھی جو ازل سے اس کے دل میں ایبک کے لیے قائم تھی۔ ایبک اب بادشاہ کے عہدے پہ فائز ہو چکا تھا، اور اس کے والدین اب آرام سے محل میں رہتے تھے۔ ان کے مطابق اب ان کا آرام کرنے کا وقت تھا اور ایبک کا آئس لینڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا۔ یلدز مختلف سبزیاں کاٹ رہی تھی، تبھی کسی نے انتہائی تیزی سے اس کے کاندھے پہ چھلانگ لگائی اور اس کے پنجے یلدز کی گردن میں ہلکے سے چبھے تھے۔ وہ خوف سے چلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ایرک کھلکھلاتے ہوئے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مام ہمیشہ سے اسی طرح سے ڈر جاتی تھی۔ تبھی وہ وارولف کی شکل میں ننھا وجود لیے سارے محل میں گھومتا رہتا تھا۔ یلدز نے مڑ کر اس کے ننھے وجود کو گھورا تھا۔ اس وقت سفید بھورے بال لیے وہ وارولف کی شکل میں سبز آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ یلدز کو اس پہ انتہائی غصہ آیا تھا۔ بے شک وہ اب بھی کافی چھوٹا تھا، مگر اس کی پاورز بہت زیادہ تھیں۔ تبھی تو ویموار تھا یلدز اور ایبک کے وجود کا حصہ۔ کیا حرکت ہے یہ ایرک! یلدز چلتی ہوئی اس تک آئی تھی، تبھی وہ چمگادڑ کا روپ دھارتا اڑتا ہوا اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ یلدز نے آنکھیں سگیڑ کر اس کی حرکتیں نوٹ کی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کئی گنا زیادہ شرارتی تھا اور اس کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ ایرک اپنی اصلی شکل میں واپس آؤ، وہ چیخی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے روپ میں آتا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کی پیدائش کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ سوری مومی، وہ معصوم شکل بناتا اب نظر جھکا گیا۔ یلدز نے اس کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنے ہثار میں لیا تھا۔ وہ بالکل ایبک جیسا تھا، وہی سبز آنکھیں اور چہرے کے نقوش۔ یلدز کو کبھی کبھی اس پہ بہت پیار آتا تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو، دیکھ نہیں رہے مومی کھانا تیار کر رہی ہیں؟ یلدز نے اسے گھورتے ہوئے اب کہا تھا۔ ایرک نے زبان باہر نکالی تھی۔ مومی جلدی ڈر جاتی ہیں، اس لیے مومی کو تنگ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وہ گگیا کر ہنسنے لگا تھا۔ یلدز نے خوخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ کبھی کبھی وہ ایسی معصوم شکل بناتا تھا کہ یلدز کو اس پہ انتہائی پیار آتا، اور کبھی کبھی وہ اتنی شرارتیں کرتا کہ وہ عاجز آ جاتی تھی۔ کون کس کو تنگ کرتا ہے بھائی؟ تبھی ایبک اندر داخل ہوا تھا۔ ایرک نے فوراً معصوم شکل بنائی تھی اور ایبک کو دیکھا تھا تاکہ وہ اسے بچائے۔
ایبک اپنے بیٹے کی عادات کو بخوبی جانتا تھا، تبھی کہا لگا گیا، یہ روز کا کام تھا۔ ارے یلدیز، میرے بیٹے کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ ایرک کو اس کے اصرار سے آزاد کر گیا تو ایرک جان چھوٹ جانے پہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب وہ جانتا تھا اس کا باپ اور یلدیز دونوں لڑنا شروع کر دیں گے، اور شاید بعد میں اس کا باپ اس کی مومی کو منا بھی لے گا۔ آپ کی وجہ سے ہی تو وہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنے نخرے کرتا ہے۔ وہ اب ایبک کو ناراضگی سے دیکھتی ہوئی دوبارہ سبزیاں کاٹنے لگی تو ایبک نے اس کو پیچھے سے حصار میں لے لیا تھا اور اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تھا۔ یلدیز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور مجھے تم نے خراب کیا ہے، وہ بھاری سرگوشی میں بولا تھا۔ یلدیز نے پیچھے سے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری تو وہ کراہ کر دور ہوا تھا۔ اب میں آپ کے جان سے میں نہیں آؤں گی، جائیں اور اپنی رعایا کے معاملات سنبھالیں، ان کی آپ پہ ذمہ داری ہے۔ وہ اور آپ یہاں رومانس کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ خوکھار نگاہوں سے دیکھ کر بولی تھی، شرم کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ تو سنبھال ہی رہا ہوں، مگر میں نے ویمپائر کی پوری ٹیم بنانی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری بھی پوری کرنی بنتی ہے اور اپنا حق لینا بھی۔ وہ معنی خیزی سے بولتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ یلدیز نے سرخ چہرہ لیے وہاں سے بھاگنا ہی بہتر حل سمجھا تھا۔ پرندوں کی فطرت سے وہ آئے تھے میرے دل میں، ذرا سے پنکھ نکل آئے تو آشیانہ ہی چھوڑ دیا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد اس جگہ پہ پہنچا تھا۔ اونچی عمارت میں گھستے ہی وہ حیران ہوا تھا، ایسی جگہ پہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ شوق میں تھا مگر آنکھیں بے چین بھی۔ دنیا کے لوگوں میں ہماری بہت سی داستانیں مقبول ہیں، کبھی ان کی لائبریری کا وزٹ کرنا، بہت سی نئی کہانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس سے ایلف کے الفاظ سرگوشی کی مانند اس کے کانوں میں گونجے تو وہ حیرت سے چاروں طرف بنی لائبریری میں اپنی کہانیاں دیکھنے لگا تھا۔ اگرچہ الف کی موت کو زیادہ عرصہ ہو گیا تھا جبکہ وہ اس سال حقیقت سے انجان تھا، اور اب مختلف ویمپائر سٹوریز دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ کریزی انسان، بہت سی داستانیں یہاں رقم تھیں جن میں بہت ہی عجیب خود ساختہ مکالمے اور واقعات کو انتہائی نفاست کے ساتھ تحریر کیا گیا تھا۔ رکو ابھی، بھائی ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، بٹ تھوڑا ویٹ کرو پلیز، مجھے یہ خرید لینے دو۔ انتہائی باریک اور سریلی آواز نے اس کی آنکھوں کو اس طرف متوجہ کیا جہاں پہ کھڑی گلابی فراک میں ملبوس پشت لڑکی کی ہاتھ میں چھوٹی سی کیٹ پکڑے مختلف کارنر میں جا کر بکس کی کلیکشن چیک کر رہی تھی۔ میاؤں، کیٹ کی منمناہٹ پھر سے جاری تھی۔ وہ شاید شدید بھوک کی وجہ سے اتاولی ہو رہی تھی، وائٹ بھورے بال چمک رہے تھے۔ وہ اسے بھاؤں میں بھرے ہاتھ سے ٹرالی کھینچ رہی تھی۔ اس کے قدم اس لڑکی کی طرف اٹھنے لگے، کوئی انجانی قوت اس کے قدم اس کی طرف کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں تجسس و بے چینی لیے اس خوابیدہ حقیقت کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ دل بے قرار تھا، آنکھوں میں پیاس اور وجود میں اضطرابیت تھی۔ اس کے پیچھے پہنچ کر وہ اسے کبرٹ میں ایک ہاتھ سے بک لیتے دیکھنے لگا۔ وہ خوشبو بہت جانی پہچانی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس کی سانسیں اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھیں، جو جانی پہچانی خوشبو جس نے کافی عرصہ تک اسے تڑپائے رکھا۔ وہ یاد تھی، ایک حسین یاد۔ ہاتھ پہ بلی کے کاٹنے سے ابھرنے والی خون کی پتلی سی لہر پہ وہ کراہ کر اسے چھوڑ گئی تو کیٹ بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شاید کیٹ کو بھوک کچھ زیادہ ہی لگی ہوئی تھی، وہ بھی تو کافی دیر سے یہاں کتابیں اکٹھے کیے جا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تکلیف کے مارے آنسو نکل آئے۔ وہ پیچھے مڑنے لگی تو کسی کی انتہائی قریب موجودگی محسوس کر کے گھبرا گئی۔ وہی 2 سال پرانی کلون کی خوشبو نے دل دھڑکا دیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا تو ڈینیز چونک گیا۔ وہ خواب سی لڑکی، وہ خواب سی آنکھیں، وہ گلاب سے ہونٹ اس کے خوابوں میں آ چکے تھے، اس کے گزشتہ سالوں میں آتے رہے تھے۔ وہ اس کی تلاش تھی، اس کی محبت بھی۔ وہ ننھی سی شہزادی اس کے انتہائی نزدیک پائی جا چکی تھی۔ وہ 1.5 سالہ شخص کے سامنے موجود ننھی عمر کی لڑکی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ ڈینیز کی بے چین وجود میں اطمینانیت اتری تھی، آخر وہ اسے مل چکی تھی۔ ہینڈی اپنے سامنے موجود لمبے چوڑے وجود کو حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ اجنبی شخص اس کے گزشتہ سالوں کے خوابوں کی تعبیر نکل آیا تھا، مگر پچھلے سال اسٹیفنا کی موت کو یاد کر کے وہ خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے موجود کتابوں کی قطار نے اس کو روک دیا تھا۔ وہ ویمپائر تھا اور معصوم جانوں کا قاتل۔ ہینڈی کا وجود خوفزدہ ہوا تھا، وہ ویمپائر تھا اور وہ مشکل سے اس کا پیچھا چھڑوا پائی تھی۔ اب دوبارہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اچانک ابھرنے والا خوف ہلکی سا نمی محسوس کر کے مزید اس کے قریب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے اٹھ کر اس کے رخسار کو چھونے لگے تو ہینڈی نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ تم وہی ہو جو مجھے میرے خوابوں میں تنگ کرتی آئی ہو؟ ڈینیز کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی تو اس کی پلکیں لرز اٹھیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ڈینیز اس کے کان کے قریب جھک گیا تھا، اس کے ہونٹوں کے الفاظ عجیب تھے۔ ہینڈی کو خواب کے ساتھ حیرانگی ہوئی، تو کیا وہ بھی اس کے خوابوں میں آتی تھی؟ نیلی آنکھوں والی لڑکی، وہ آہستہ سے کہتا اس کے وجود میں بسی خوشبو کو گہری سانسوں سے خود میں اتارنے لگا۔ ہینڈی کانپتی خود کے قریب اس خوابوں میں بسے شخص کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کتنا دور جانا چاہا مگر وہ اس کے اتنا ہی قریب آیا تھا۔ عجیب پر اسرار سا شخص ایک ویمپائر کے روپ میں۔ اچانک وہ خوشبو اسے خون کی خوشبو میں تبدیل کرنے لگی، اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، ہونٹوں سے 2 لمبے دانت خود بخود نکلنے لگے، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ہاں،
اب وہ وقت آ چکا تھا وہ اس کی گردن کو پکڑے، اس کے وجود پہ جھک گیا۔ ہینڈی جھٹ سے آنکھیں کھولے اس کو خود کی گردن پہ جھکا دیکھنے لگی۔ اس کی شکل عجیب سی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہینڈی کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ اس کے سامنے ویمپائر کی شکل میں آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ گیا تھا اور ہینڈی اس کے دانتوں کو اپنی اسکن پہ چبھتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ ہاتھوں سے اس جانے پہچانے اجنبی کو دور کرنے لگی۔ خون ڈینیس پہ حاوی ہونے لگا۔ چھوڑو، جانے دو، کون ہو تم ڈینیس؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وہ کراہی اور آنے والے درد کو سوچ کر گھبرائی۔ او گاڈ، میرا خواب سچ نہ ہو، وہ نائٹ میئر، وہ سسکنے لگی تھی۔ بے ربط الفاظ اس کے کانپتے لبوں سے ادا ہوئے اور ڈینیس کے دانت اس کے وجود میں داخل ہو گئے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ کراہ کر رہ گئی۔ آنسو بے بسی تلے اس کی آنکھوں سے لڑکنے لگے تھے۔ تم کسی کو اتنا چاہو گے کہ جان سے بڑھ کر تمہیں اس کے وجود کی موجودگی ضروری لگے گی۔ تمہارے جسم کا ہر عضو صرف اسی کی طلب کرے گا، چاہے وہ ایک انسان ہو یا ولف یا ویمپائر۔ تم خود سے بڑھ کر صرف اسی کی حفاظت کرو گے اور اس کے بلڈ کی خوشبو تمہیں کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کرنے دے گی، چاہے وہ قریب تر ہو۔ سب سے زیادہ یہی کہ تم کبھی بھی اسے مار نہیں سکو گے، وہی تمہاری سول میٹ ٹھہرے گی۔ خود سے عزیز تر خون کا خون پیتے کسی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ وہی پرانا ویمپائر تھا جسے ڈھونڈ کر اس نے اس خوابوں کی حقیقت کو جانا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک انسان لکھا جا چکا ہے جس کو وہ اپنائے گا اور اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور بے شک وہ انسان ہینڈی ہی تھی۔ ان دونوں کی روحیں تو خوابوں سے ہی جڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کا وجود کمزور پڑنے لگا۔ ہینڈی کو لگا وہ اب اسے مار دے گا، شاید وہ اسے سزا دے رہا تھا دور بھاگ جانے کی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔